السلام علیکم۔ غلام گردش میں طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے جو سامعین آپ ہیں، آپ کے اپنے اپنی پسندیدہ چوائس ہے۔ کسی کو ثقافت پسند ہے، کسی کو ادب پسند ہے، کسی کو سیاست پسند ہے، کسی کو آئینی موضوعات پسند ہیں، کسی کو عالمی موضوعات پسند ہیں۔ تو آج ان دوستوں کے لیے جو ادب سے شغف رکھتے ہیں ایک بہت بڑا نام، اور وہ نام کون سا ہے؟ اشفاق احمد۔ برِ صغیر میں لکھنے والے بہت بڑے بڑے نام ہیں، ان میں سے ایک نام یہ بھی ہے۔ اور اشفاق احمد کی شخصیت کیا ہے، ان کے بارے میں میرا ایک تجزیہ، لیکن پہلے پریمبل ضرور سنیے گا کیونکہ اسی سے ساری بات بنے گی۔ اس کا موضوع میں نے رکھا ہے اشفاق احمد اور سچ۔ ہم مختلف موضوعات پر کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں اور بیشتر چیزوں کے بارے میں معلومات میں اضافہ کرتے ہیں، اور بعض اوقات اس عمل کے ذریعے حقیقت کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور خود کو پڑھا لکھا اور عالم فاضل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر ایسے علم کا حصول جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کتب خانوں سے منتقل ہو کر ہتھیلی پر ایک انگلی کے جنبش سے ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور معلومات کا خزانہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا بھی اب چھوٹے سے اسمارٹ فون میں سما گئی ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم اور معلومات کا یہ خزانہ آخر آیا کہاں سے ہے؟ کیا یہ محض فرضی کہانیاں ہیں جن پر اعتبار کرتے ہیں؟ سائنس اب نفسیات، روحانیات، علم الاعداد وغیرہ کے بارے میں کتب محض تحقیق کی بنیاد پر سامنے نہیں آئیں، بلکہ ان کا اصل ماخذ مشاہدات ہیں۔ لکھنے والا ان موضوعات کے بارے میں جاننے سے پہلے اپنے معاشرے میں موجود ماحول، انسانی رویوں، مسائل، مشکلات اور درپیش رکاوٹوں کا مشاہدہ کر کے ان کے حل کے بارے میں سوچ بچار کرتا ہے، کیونکہ اسے مسائل کا حل بھی مشاہدات سے ملتا ہے۔ ہم اگر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، تو جواب یہی آتا ہے کہ کوئی طاقت ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ اشفاق احمد کو فلسفی لکھوں، ماہر نفسیات کہوں، ایک کھوجی تسلیم کروں، یا ایک ایسا بابا مان لوں جو روحانیت کے اس درجے پر فائز ہے جو اپنے من میں ڈوب کر زندگی کے سراغ کا پتہ بتاتا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک اشفاق احمد ایک قصہ گو، افسانہ نگار، انشا پرداز ہوگا، لیکن مجھے اشفاق احمد میں ایک سچا انسان دکھائی دیتا ہے جو تجسس کی اس معراج پر متمکن ہے جہاں وہ اللہ اور انسان یعنی خالق اور مخلوق کے تعلق کو جاننے کے لیے علامہ اقبال کی خودی اور ذات کے وجدان کا درس دیتا ہے۔ آپ اگر اشفاق احمد کی کہانیوں، افسانوں اور دیگر تخلیقات کا یہ سوچ کر مطالعہ کریں کہ ان سب کرداروں میں وہ خود موجود ہیں اور یہ ان کی اپنی کہانیاں ہیں، تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا۔ اشفاق احمد بتاتے ہیں کہ وہ اکثر گھر نیم شب کے قریب لوٹا کرتے تھے اور ماں بیٹے کو تازہ گرم کھانا دینے کے لیے ان کا انتظار کیا کرتی تھی، جو انہیں اچھا نہ لگتا۔ بالآخر ان کی والدہ نے ایک روز پوچھا، تو آخر کرنا کیا چاہتا ہے؟ تو جواب دیا کہ میں کتابیں لکھوں گا، صرف سچ لکھوں گا۔ تو اشفاق احمد نے بتایا کہ ان کی والدہ جو پڑھی لکھی نہیں تھی، کہنے لگی، اگر سچ لکھنا ہے تو اپنے بارے میں لکھنا، اور پھر اپنے سچ کی تلاش کا سفر اشفاق احمد کو اللہ کے بندوں اور نور والوں کے ڈیرے پر لے جاتا ہے۔ اشفاق احمد کی کتابوں اور تحریروں کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، مگر میں یہاں اشفاق احمد کو کھوجنے اور آپ سے ملاقات کی کوشش میں ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی انا، ہٹ درمی، دولت اور عہدے کے ذوق میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ارد گرد کون ولی، کتب اور ابدال موجود ہیں۔ وہ کراچی کے ساحل پر آنے والی چیونٹی سے باتیں کرتے ہیں تو لاہور کے موچی بازار کے پتنگ باز کی اس بات پر غور کرتے ہیں کہ پتنگ تو نظر نہیں آ رہی، مگر ڈور کی کھینچ بتاتی ہے کہ وہ بہت دور افق میں موجود ہے، اور یوں اپنے مشاہداتی عمل میں وہ روح کی تلاش کے سفر پر نکل جاتے ہیں۔ انسانی معمولات، عبادات اور پریشانیوں کے بارے میں سوچتے تو اللہ والوں کو تلاش کرتے۔ وہ کہا کرتے کہ ان کے دوست پڑھا لکھا ہونے کے تانا دیکھ کر کہتے تھے، تو کس چکر میں پڑ گیا ہے؟ وہ ایک بابا کے پاس گئے، نماز کے لیے مسجد میں نیت باندھی تو کسی سائل نے مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ پہلو میں کھڑے بابا نے انہیں کونی مار کر نیت توڑنے کا کہا تو اشفاق احمد کو حیرت ہوئی اور پوچھا، بابا جی ایسا کیوں؟ تو جواب ملا، نماز کی قضا ہے، خدمت کی قضا نہیں ہے۔
اب یہ بات گو دین فطرت اسلام کی حقیقی تصویر ہے، مگر المیہ یہ ہے کہ کسی ممبر پر کوئی اس کا پرچار کرتا نظر نہیں آتا۔ یہی سائل اور سوال کرنے والے کی فوری مدد کرنا حقوق العباد میں شامل ہے، جن کے بارے میں خالق کائنات کا حکم ہے کہ اپنے حقوق معاف کر دوں گا، مگر حقوق العباد ادا نہ کرنے پر کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ ہمارے راستوں میں، گھروں کے دروازوں پر اکثر لوگ صدا لگاتے ہیں، اور ہم یہ جانچنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ حقیقی ضرورت مند ہے یا نہیں۔ اس کے بارے میں اشفاق احمد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہیں، جنہوں نے فرمایا، جو تیری بڑی انا کے سامنے اپنی انا مٹا کر ہاتھ پھیلاتا ہے، تیرے لیے کافی ہے کہ رب نے اسے تیرے پاس بھیجا ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ جو حقدار ہے اسے دو، اور جو حقدار نہیں ہے اسے بھی دو، کیونکہ تم نے کون سا ایسا اپنے پاس سے دینا ہے، کیونکہ تم نے تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے، اور یہ کہ اللہ دینے والوں کو دیتا ہے، جبکہ اپنی روزمرہ زندگی میں ہم سے نادانستہ کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی نہیں ملتا۔ اشفاق احمد اکثر بابوں کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کی تحریروں میں یہ انتہائی مضبوط کردار ہے۔ کردار تو تلقین شاہ اور ہدایت اللہ کے بھی ہمارے معاشرتی رویوں کی نشاندہی کرتے نظر آتے ہیں، لیکن بابوں کا کردار ہمیں زندگی کے حقیقتوں اور جسم و روح کے رشتوں کے پراسرار مگر انتہائی دلچسپ سچائیوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ اشفاق احمد ذہنی، قلبی اور روحانی آسودگی کے لیے جہاں مراقبہ کی چادر اوڑھنے کی بات کرتے ہیں، تو وہاں بلے شاہ کی قلندرانہ آواز گونج اٹھتی ہے، کدی اپنے من وچ وڑیا ہی نہیں، یعنی کبھی اپنے دل میں نہیں جھانکا۔ اور اس کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ ہمیں قوت بصارت سے جو نظر آتا ہے، ہم اسے سب کچھ سمجھتے ہیں، جبکہ اشفاق احمد اور ان کے بابوں کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، اور جب اندر جھانکیں گے تو اشفاق احمد کی والدہ مرحومہ کی بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ اگر سچ لکھنا ہے تو سب سے پہلے اپنے بارے میں لکھنا۔ ہم دنیا سے خود کو چھپا سکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے اعمال کے خود ہمراز ہیں، مگر ہم سب کے اعمال کا علم خالق کائنات کو ہے، مگر وہ ہماری کوتاہیوں کا پردہ رکھتا ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کا ذکر کرتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں، دشنام ترازی کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمارا پردہ فاش کر دیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، یعنی جس نے کسی کی پردہ پوشی کی، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اشفاق احمد نے انسانی رویوں کی نبض پر ہاتھ رکھا اور سوچنے والوں کے لیے بہت سے بند دروازے کھول دیے۔ اشفاق احمد جب اللہ سے ملاقات کی خواہش کے بارے میں سوچتے تو انہیں ناممکن دکھائی دیتا، مگر اس جستجو میں ایک بابا سے مدعا بیان کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ تو اللہ کے پاس نہیں بلکہ اللہ تیرے پاس آئے گا اگر تو اپنی عبادات میں جشن کا سماں باندھ لے۔ اشفاق احمد ڈر گئے اور کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ اگر اللہ آ گیا تو میں روزمرہ کے سارے کام کیسے کروں گا، مگر اللہ سے ملاقات کی خواہش کی تکمیل عبادات کی ادائیگی سے حاصل ہونے والے سکون سے پتہ چلتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نظر نہیں آتا، مگر دلوں کی دھڑکن بتا دیتی ہے کہ وہ ہے۔ اشفاق احمد اکثر نور والوں کے ڈیرے پر سائیں فضل شاہ کے پاس جایا کرتے تھے، اور یوں انہیں معلوم ہوا کہ اپنی پریشانی کی پوٹلیاں سامنے سے ہٹا کر اس التجا کے ساتھ اللہ کے حوالے کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے بس میں نہیں، صرف تو انہیں حل کر سکتا ہے، کیونکہ یہی ایمان اور یقین کامل کی معراج ہے۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ روحانیت کے قدیم بابوں اور دور جدید کے سائنسدانوں کی ماہیت اشیاء اور تشکیلات کائنات کے بارے میں تقریباً ایک ہی سی سوچ پائی جاتی ہے، مگر ان کی تحقیق کے راستے جدا جدا ہیں۔ دونوں واردات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اپنی معلومات کا اظہار کرتے ہیں۔ صوفی اور سائنسدان دونوں اوک لگا کر کسی کے چھاگل کا پانی نہیں پیتے، بلکہ اپنا چشمہ دریافت کر کے اس سوتے سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ وہ تصوف اور سائنس کا تقابلی جائزہ پیش کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں، صوفی اور سائنسدان میں اتنی طویل ہم سفری کے باوجود اور ایک منزل کی کھوج میں بڑھنے کے باوصف نمایاں فرق یہ ہے کہ تصوف میں زندگی کا چلن ہی علم کا مظہر بن جاتا ہے، اور حسیات سے ماورات تجربات سے گزرنے والا فرد سارے کا سارا تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن سائنسدان اس ماورائی واردات سے متاثر نہیں ہوتا اور ایک معروضی انداز سے ویسے کا ویسا کھڑا رہ جاتا ہے۔ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اشفاق احمد کی والدہ نے انہیں صرف اپنے بارے میں سچ لکھنے کا کہا تھا،
اب ذرا ان کے ریڈیو پروگرام تلقین شاہ کے کرداروں کو سامنے رکھیں، جن کے بارے میں اشفاق احمد، جو خود تلقین شاہ کا صوتی کردار ادا کرتے تھے، لکھتے ہیں اس پروگرام کے دونوں کردار اپنی اپنی جگہ پر پورے اعتماد کے ساتھ قائم ہیں۔ ہدایت اللہ اپنے مثبت کردار کی وجہ سے سب کی آنکھوں کا تارا ہے، مگر تلقین شاہ حد درجے کا کمینہ، سفلا، خسیس، بے ایمان اور دو گنا شخصیت کا حامل ہے۔ تلقین شاہ کے بارے میں بات کر کے انہوں نے ہمیں خود پر تنقید کرنے اور اپنے بارے میں سچ بولنے اور لکھنے کا اشارہ دیا ہے، کیونکہ انسانی جبلت میں جہاں اچھائیوں کا اختیار ہے، وہاں برائی میں بھی خود مختار ہے۔ اشفاق احمد کی تحریروں میں ان کے مشاہدات دراصل نفسیاتی مطالعہ کو جنم دیتے ہیں۔ وہ اپنے ماحول سے لا تعلق نہیں رہتے، فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے رہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے یا ان کے جانے کا وقت آ جائے۔ ایک فوتگی کے موقع پر میں کہنے لگا کہ میں نیم غنودگی میں کچھ سویا ہوا تھا اور کچھ جاگا ہوا تھا، نیم دراز سا پڑا تھا۔ وہاں بچے بھی تھے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک بچے کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی فوت ہو جائے تو بڑا مزہ آتا ہے، ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سارے رشتہ دار ملتے ہیں۔ پھر ایک بچے نے کہا اب پتہ نہیں کون فوت ہوگا، نانا ناصر الدین بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی سفید داڑھی ہے، شاید اب وہ فوت ہوں گے۔ اس پہ جھگڑا کھڑا ہو گیا اور وہ آپس میں بحث کرنے لگے۔ کچھ بچوں کا موقف تھا کہ پھپھی زہرا کافی بوڑھی ہو گئی ہیں، وہ جب فوت ہوں گی تو ہم انشاءاللہ فیصل آباد جائیں گے اور وہاں ملیں گے اور خوب کھیلیں گے۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو ایک خوشخبری دوں کہ اس بحث میں میرا نام بھی آیا۔ یہ اشفاق احمد کہہ رہے ہیں۔ میری بھانجی کی چھوٹی بیٹی نے، جو بہت چھوٹی ہے، اس نے کہا کہ نانا اشفاق بھی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، جس پر میں چونکا۔ وہ کہتے ہیں جس پر میں چونکا اس کی بات سن کر۔ جو میرے حمایتی بچے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جب نانا اشفاق فوت ہوں گے نا تو بہت رونق لگے گی، کیونکہ یہ بڑے مشہور ہیں۔ جب بچوں کا جھگڑا کچھ بڑھ گیا اور ان میں تلخی بڑھنے لگی تو ایک بچے نے کہا کہ جب نانا اشفاق فوت ہوں گے تو گورنر آئیں گے۔ اس پر ایک بچے نے کہا نہیں، گورنر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ پھولوں کی ایک چادر بھیجیں گے، کیونکہ گورنر بہت مصروف ہوتا ہے۔ تمہارے دادا یا نانا ابو اتنے بھی بڑے آدمی نہیں ہیں کہ ان کے فوت ہو جانے پر گورنر آئیں گے۔ وہ بچے بڑے تلخ، سنجیدہ اور گہری سوچ بچار کے ساتھ آئندہ ملنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ ظاہر ہے بچوں کو تو اپنے دوستوں سے ملنے کی بڑی آرزو ہوتی ہے۔ ہم بڑوں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ہم رشتے بھول کر کچھ زیادہ ہی کاروباری ہو گئے ہیں، چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، حالانکہ چیزیں ساتھ نہیں دیتی۔ ہم جانتے ہیں کہ رشتے طاقتور ہوتے ہیں اور ہم رشتوں کے حوالے سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ خدا کے لیے کوشش کریں ہم اپنے رشتوں کو جوڑ سکیں، ایسی خلیج حائل نہ ہونے دیں کہ ملاقاتیں صرف کسی کے فوت ہو جانے کی مرہون منت رہ جائے۔ کیا ہم ان بچوں کی طرح اس بات کا انتظار کریں گے کہ کوئی مرے پھر ہم مجبوری کے ساتھ لاٹھی ٹیکتے ہوئے یا چھڑی پکڑے وہاں جائیں؟ جب ہم کہیں جائیں تو یہ فخر دل میں ہونا چاہیے کہ میں ایک شخص سے ملنے جا رہا ہوں، مجھے اس سے کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، اس کے پاس اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ مجھے بہت پیارا ہے۔ چاہے ہم اس کام کے لیے کم وقت دیں لیکن دیں ضرور۔ اللہ حافظ۔